الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات سامعین کرام، پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذخیرہ حدیث میں سے ایک انتہائی مبارک، اہم ترین اور عظیم الشان حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی. یہ جو 5 باتیں ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، اور ان میں سے ہر بات کو سمجھ کر عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرے اور دونوں جہان کی کامیابیوں اور سعادتوں سے ہم لوگ مالا مال ہوں. اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے اور اس حدیث کے اندر مذکور 5 باتوں میں سے جو پہلی بات ہے اس پر ہم نے پچھلے جمعے بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تم سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو. اب بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا عابد جب بنے گا جب عبادتیں زیادہ کرے گا، اور عبادتوں کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، نوافل، صدقات، خیرات، ہم ان کو عبادت سمجھتے ہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر عابد بننا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے اللہ کی عبادت میں، اور سب سے بڑا اللہ کا عبادت گزار بننا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو. یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ انسان اگر عبادت کا کتنا ہی اہتمام کر لے، اگر وہ گناہوں کو نہیں چھوڑے گا تو اس کی مثال ایسی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. ان عبادتوں سے وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اسی لیے اس کی مثال دی تھی کہ اس کی مثال جو ہے ایسی ہے جیسے آپ نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن تو چلا لیا، اعلیٰ قسم کا، بہترین کمپنی کا،
2 ٹن کا اے سی آپ نے اپنے کمرے میں چلا لیا کہ اپنے کمرے کو خوب ٹھنڈا کروں گا، لیکن کمرے کی ساری کھڑکیاں اور سارے دروازے کھول دیے، تو آپ کے کمرے میں آپ کی پسند کے مطابق کولنگ نہیں ہوگی، اس اے سی کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کولنگ یہ اے سی پیدا کر رہا ہے وہ سب ان کھلی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر نکل رہی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اگر اپنی عبادت کو سیو کرنا ہے اور اپنی عبادتوں سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور اپنی عبادتوں سے دونوں جہان کی سعادتیں حاصل کرنی ہے تو یہ گناہوں کی کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی۔ جب ہم گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کریں گے تب ہم صحیح معنی میں اللہ کے عابد بنیں گے، عبادت گزار بنیں گے۔ یہ خلاصہ ہے اس جملے کا جس پر ہم نے پچھلے جمعے بات کی تھی۔ آج ہمارے پیش نظر اس مبارک حدیث کا دوسرا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے معانی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا کہ یہ تمہیں ملے گا اور یہ نہیں ملے گا، اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ اور اپنے نفس کو اللہ کی اس تقدیر پر، اللہ کی لکھی ہوئی اس قسمت پر راضی کر لو، تکن اغنى الناس، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اب ہم تو بڑے مالدار بننے کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کمانا پڑے گا، بڑے پیمانے پر بزنس کرنا پڑے گا، آمدنی کے ذرائع کو بڑھانا پڑے گا، جان مال کی قربانی دنیا کمانے کے لیے اور زیادہ کرنی پڑے گی، تب ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں سب سے بڑے مالدار بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر اپنے کو راضی کر لو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ دیکھیے غنی کا جو لفظ ہے اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مالدار، اور غنی کے مقابلے میں آتا ہے فقیر۔ فقیر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں غریب، ضرورت مند، تنگ دست۔ لیکن غنی کے جو اصل معنی ہے وہ ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ غنی کے جو اصل معنی ہے وہ ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی جس کو ضرورت نہ پڑے وہ غنی ہے۔ اور فقیر جس کے معنی ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں غریب، فقیر کے معنی محتاج، جو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنی بنیادی بشری ضرورتوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، یہ فقیر ہے۔ تو غنی اور فقیر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب ہم مالدار لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، پیسے کی فراوانی ہے، ہم ان کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگا، پیسے کی فراوانی ہوگی، وہ پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مالدار کو غنی کہا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت غنی کے جو معنی ہے وہ کہ جو بے نیاز ہو، دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، یہ غنا اور مالداری
مال کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی. مال کے زیادہ ہونے سے کوئی غنی نہیں بنتا. اصل جو غنا ہے وہ نفس کا غنا ہے. اب ایک شخص ہے، بہت اچھی آمدنی ہے، بہترین کوٹھی ہے، شاندار بنگلہ ہے، عمدہ قسم کی لگژری گاڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، اور وہ اپنے سے زیادہ پیسے والوں کے سامنے ہمیشہ اپنے انداز سے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مزید ان سے جو ہے لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ مالدار تو ہے مگر حقیقت میں یہ غنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ان کی اپنی آمدنی بہت معقول ہوتی ہے اور ان کا جو ہے رہن سہن بالکل خوشحال لوگوں کی طرح ہوتا ہے، بہترین گاڑی ہوتی ہیں، اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے شیخوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ آئے دن شیخوں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھ کے ان سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ مالدار تو ہے، غنی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ تو دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھ رہا ہے. اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ محتاج بنا ہوا ہے دوسروں کا، تو حقیقت میں یہ غنی نہیں ہے. اور ایک شخص ہے، اس کی سیلری اور اس کی آمدنی کم ہے مگر اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھتا. اس کا نام ہے استغنا. کم آمدنی اور کم پیسہ ہونے کے باوجود یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، تو یہ اصل معنی میں غنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الغنا غنى النفس. غنا جو ہے، بے نیازی جو ہے، یہ تو نفس کی بے نیازی ہے. آج کل ہر ایک زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود حل میں مزید اور مل جائے اور مل جائے، اس حرص میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سارا راحت و آرام اور اپنی ساری خوشحالی اور اپنی زندگی کا سارا سکون قربان کر دیا. یاد رکھیے کہ رزق حلال حاصل کرنا عبادت ہے، نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق، جو ایماندار تاجر ہو، حلال اور شرعی طریقے سے تقوی کے ساتھ حلال روزی حاصل کرنے والا ہو، اس کا جو شمار ہوگا قیامت کے دن وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. لیکن یاد رکھیے ہر چیز کے اندر ہماری شریعت میں اعتدال مطلوب ہے. حلال طریقے سے رزق حلال حاصل کرنے میں بھی اعتدال مطلوب ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں اپنی اور اپنی صحت کی اور اپنے راحت و سکون کی ایسی کی تیسی کر دی. پورے دن ہمارے دل و دماغ پہ کمانے کا بھوت سوار ہے، یہاں تک کہ ہمیں اپنی صحت کی فکر نہیں ہے. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو تمہارا جسم ہے اور یہ جو تمہاری باڈی ہے یہ تمہاری پراپرٹی اور ملکیت نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے
اور اس امانت کی حفاظت کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اب اگر ہم نے اپنے کو دنیا کمانے میں ایسا منہمک کر دیا کہ ہمیں اپنی صحت کی فکر نہیں ہے، شوگر کی بیماری ہو گئی، بلڈ پریشر کے ہم بیمار بن گئے، کولیسٹرول ہمارا بڑھ گیا، مگر ہمیں دھن سوار ہے کمانے کی، بزنس کی، 2 کو 4، 4 کو 8 بنانے کی، یہ شریعت اس کی کبھی ہمت افزائی نہیں کرتی۔ اسی لیے جو مشہور دعا ہے، ائمہ حرمین بھی حرمین میں اپنی دعاؤں میں بہت اہتمام سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی ہماری سب سے زیادہ فکر کی چیز بن جائے، کہ جس کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہے اور کڑھن ہے اور لگن ہے اور تڑپ ہے وہ دنیا بن جائے۔ اللہ ایسا نہ ہو۔ زیادہ فکر کرنے کی چیز تو دین ہے، زیادہ فکر کرنے کی چیز تو آخرت ہے، زیادہ فکر کرنے کی چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں، ہم کوئی 2 نمبر کا کاروبار نہیں کر رہے ہیں، تو جتنا زیادہ کمائیں گے، حلال کمانا عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور ہر چیز کا اللہ نے ایک حق رکھا ہے۔ ہم سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزاریں۔ دنیا کو اپنے اوپر ایسا سوار کر لینا کہ ہمیں نہ اپنے آرام کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے راحت کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے سکون کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنی فیملی کی فکر ہے، نہ ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنی صحت کی فکر ہے۔ اتنا زیادہ دنیا کو اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لینا اور دنیا کے پیچھے اتنا بھاگنا، یہ بہت بڑا المیہ ہے جس میں آج کل پوری دنیا مبتلا ہے۔ ہر چیز کو اپنا حق دینا چاہیے۔ اب یہ ہمارے بنیے ہوتے ہیں، بہت کماتے ہیں، پورے دن اپنے بقالے پہ بیٹھے رہتے ہیں، 1 منٹ کی چھٹی نہیں کرتے کہ ہمارا کاروبار متاثر نہ ہو جائے، ہمارے بزنس میں کمی نہ آ جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پورے دن بیٹھے بیٹھے بیماریوں کا پوٹلا بن جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، پیٹ نکل آتا ہے۔ تو اپنی صحت کو برباد کر لیا دنیا کمانے کے چکر میں۔ اب پوچھا جائے ان لوگوں سے کہ اتنی دنیا تم کیوں کما رہے ہو؟ تو جواب یہ دیں گے تاکہ ہماری زندگی خوشحال اور پرسکون گزرے۔ تو زندگی کی خوشحالی اور اس کے سکون کے لیے آپ اتنی دنیا کما رہے ہیں، اور دنیا کو کمانے پر آپ نے اپنا سارا سکون قربان کر دیا، ساری راحت قربان کر دی، تو جو تم نے کمایا ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ راحت و سکون اس سے جو تمہیں ملنا تھا وہ تو تم نے پھر اسی میں لگا دیا۔ لہذا ہمیں ہر چیز میں اعتدال، ایک حد تک ہمیں دنیا کی فکر کرنی ہے، اس کو کمانا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں نوبت نہ آئے، اور پھر اپنے صحت کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنی فیملی کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی فکر کریں، تاکہ جتنا کما رہے ہیں اس سے فائدہ بھی تو ہو۔ 100% کما کر اپنا راحت و سکون 100% پھر کمانے پہ لگا دیا اور پوری زندگی اسی طرح گزر گئی، تو کس دن آپ نے فائدہ اٹھایا اپنے اس کمانے سے؟ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں دنیا کمانے میں کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اولاد بگڑ گئی۔ اب جب یہ اولاد بڑی ہو کر بگڑ گئی، آپ کی نافرمان بن گئی، اور آپ نے چونکہ ان کو وقت نہیں دیا، غلط صحبتوں میں پڑھ کر بری عادتوں کے اندر یہ مبتلا ہو گئے،
تو یہ زندگی کی لاکھوں کروڑوں کی کمائی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ جس کمائی سے سکون نہ ملے اس کمائی کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا ہر چیز میں اعتدال ہو، دنیا کمانے میں بھی اعتدال ہو، اور اپنی صحت کی فکر میں اعتدال ہو، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، اور جتنا کما رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے بقدر راحت و سکون اور خوشحالی اس سے آپ انجوائے کریں۔ جس مقصد کے لیے کما رہے ہیں اس مقصد سے انجوائے کرنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے پوری زندگی۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے فارسی میں گلستاں بوستاں۔ انہوں نے بہت سے اپنے تجربے کے واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے وہ انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ تو بعض واقعات میں بڑی عجیب و غریب حکمت اور مصلحت ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک شہر میں ایک تاجر کے یہاں میرا قیام تھا۔ وہ تاجر ان کے جاننے والے ہوں گے یا تجارت کے سلسلے میں ان کے یہاں جانا ہوا ہوگا، تو اس شہر میں اس تاجر کے گھر میں ان کا قیام تھا۔ وہ بڑا تاجر، بڑا دولت مند، بڑا پیسے والا، ہر طرح کی فراوانی اس کے پاس، اور اس کی عمر تھی 70 سال، بوڑھا تھا۔ تو پوری زندگی کمایا اور خوب کمایا، دنیا کی خوب ریل پیل ہو گئی۔ تو علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اب آپ کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی بالکل قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں آپ، اور دنیا اتنی کمالی ہے کہ سب کچھ بھرا ہوا ہے، تو اب عمر کے اس آخری حصے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جواب دیں کہ اتنا میں نے کما لیا، ساری زندگی میں نے دنیا اکٹھا کرنے میں لگا دی، اب مجھے دنیا کی مزید ضرورت بھی نہیں ہے، میری نسلوں کے لیے کافی ہے، تو اب میں سکون سے گھر میں بیٹھ کر اپنے فیملی کو دیکھوں گا، بچوں کو دیکھوں گا، پوتوں کو کھلاؤں گا، کیونکہ یہ اولاد جو ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا۔ لیکن یہ دنیا کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے دنیا کی یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جن کو دنیا کمانے کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ اعتدال سے باہر نکل گئے تو پوری دنیا ان کو مل جائے وہ اس چکر میں رہیں گے کہ ایک دنیا اور بن جائے وہ بھی مجھے مل جائے۔ تو اس تاجر نے یہ جواب دیا ان کو کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت میں نے کمایا، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگاؤں پوری دنیا کا، اور اس کے بعد پھر میں آ کر اپنی جو میری دکان ہے میں یہاں پر بیٹھ کے اپنی مابقیہ زندگی گزار لوں۔ تو علامہ سعدی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ دنیا کا آخری چکر کیا مطلب؟ تو اس تاجر نے کہا ویسے تو پوری دنیا میں نے گھوم لی ہے، لیکن میں آخری ایک تجارتی چکر لگانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایران سے گندھک لے کر چائنا جاؤں، چائنا میں جا کر میں وہاں اس گندھک کو بیچوں، اور پھر وہاں سے پیسہ حاصل کر کے میں چائنا سے برتن خریدوں، اور چائنا سے برتن خرید کے میں روم جاؤں، اور روم میں جا کے میں چائنا کے ان برتنوں کو بیچوں، اور پھر وہاں سے جو مجھے پیسہ ملے اس سے میں روم سے ریشم خریدوں، اور ریشم خریدنے کے بعد پھر میں ہندوستان جاؤں، ہندوستان میں اس ریشم کو بیچوں، پھر ہندوستان سے میں لوہا خریدوں، وہ لوہا خرید کر پھر میں حلب جاؤں شام میں وہاں میں اس لوہے کو بیچوں، اور پھر حلب سے میں آئینہ خریدوں شیشہ، اور وہ لے جا کر میں یمن میں بیچوں، اور پھر یمن کی چادریں خرید کے پھر میں ایران لے کر آؤں اور پھر اس کو ایران میں بیچوں۔
70 سال کی عمر کا یہ بڈھا، اور یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ فرسٹ کلاس میں آپ ہوائی جہاز سے سفر کر لیں، آسانی سے پہنچ جائیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ سفر ہوتے تھے. تو یہ انسان کی ہوس کا حال ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے ہم سے یہ کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا یہ حال ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، سونے کی وادی، پوری وادی سونے کی، تب بھی وہ یہ چاہے گا کہ ایسی 2 وادیاں ہو جائیں، ایسی 2 وادیاں ہو. اور اگر وہ 2 کا مالک بن گیا تو چاہے گا 3 وادیاں ہو جائیں، اور 3 کے بعد 4 اور 4 کے بعد 5. ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی. فرمایا کہ قبر کی مٹی ہی اس ہوس کو ختم کرتی ہے. جب تک زندہ ہے آخری سانس تک یہ چاہے گا کہ میرا پیسہ ڈبل اور ٹربل ہو جائے. جب قبر کی مٹی اس کے اوپر پڑے گی تبھی جا کے یہ خواہش دم توڑے گی. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ رزق حلال کی فکر کریں، حلال طریقے سے ضرور کمائیں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، محنت کریں، لیکن ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی جو ہے اعتدال ہو، ورنہ ہم دنیا جو ہے ایسی چیز ہے اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی. ابن عون بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ دین کے اعتبار سے تو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو کہ وہ تو اتنے دیندار ہیں، اتنے نمازوں کے پابند ہیں، اتنے دین کے اور نیک کام کرتے ہیں، اور میں کیسا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے کی تمہیں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو. اور دنیا کے اعتبار سے اپنے کمتر لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہیں شکر کی توفیق ہو اور مزید کی ہوس نہ ہو. ہم لوگ کا حال الٹا ہے. دین کے اعتبار سے تو ہم کسی کو دیکھتے ہی نہیں، نہ اوپر والے کو نہ نیچے والے کو، کیونکہ دین جو ہے وہ ہماری فہرست میں ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں اور فکر کریں. البتہ دنیا کے سلسلے میں ہمارے خاندان میں، معاشرے میں، دوستوں میں، سوسائٹی میں جو ہم سے زیادہ اونچا ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ارے اس کا گھر تو ایسا ہے، ہمارا ایسا ہے، اس کی گاڑی تو فلاں ہے، ہماری فلاں ہے. تو پھر انسان کے اندر دنیا کی اور ہوس پیدا ہوتی ہے. تو ابن عون محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں مالداروں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا تھا. اب ظاہر ہے جب مالداروں کے بیچ میں رہتے تھے تو ان کے لباس ان سے اچھے ہوتے تھے، ان کے گھر ان سے اچھے ہوتے تھے، ان کا کھانا پینا ان سے اچھا ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں مالداروں کے بیچ میں رہتا تھا اور جو دنیا کے اعتبار سے مجھ سے اونچے ہیں ان کے ساتھ میں اپنا تقابل کرتا تھا تو میں اپنے سے زیادہ غمگین کسی کو نہیں پاتا تھا. ہر وقت اسی غم میں رہتا تھا کہ اس کے پاس تو یہ ہے اور اس کے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس تو یہ نہیں ہے. ہر وقت غموں میں چور رہتا تھا. اپنے سے زیادہ غمگین مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. حالانکہ سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن جن کے درمیان میرا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے پاس مجھ سے زیادہ تھا. پھر فرمایا کہ بعد میں پھر میں نے اپنی مجالست کو چینج کیا اور جو مجھ سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ساتھ میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. تو فرمایا فاسترحت، تو مجھے راحت مل گئی. ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے سکون ملتا تھا. ارے ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. ارے ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. تو میرے دل کو سکون ملا اور شکر والی زندگی مجھے نصیب ہوئی. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے جو کمتر ہیں ان کو دیکھیں، تاکہ بجائے دنیا کا لالچ اور حرص پیدا ہونے کے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر پیدا ہو. اور اسی کا نام قناعت ہے. اسی کا نام قناعت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ جب انسان کے دل میں بیٹھ جائے گا تو اسی کا نام قناعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے.
اس حدیث پاک میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے سے اوپر دیکھو گے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پوری زندگی کمانے میں اپنے کو تھکاؤ گے اور راحت و سکون کبھی نہیں ملے گا. تم سے زیادہ غمگین کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا کما لو تم سے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. اور اگر تم اپنے کو اللہ کی تقدیر پر راضی کر لو، اللہ کی تقسیم پر راضی کر لو کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا اس لیے ملا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ اللہ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا اس لیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کا کہ ہر عمل میں حکمت ہے. جو ہمیں اللہ نے نہیں دیا اللہ کی حکمت یہی تھی کہ وہ ہمیں نہ ملے. اسی میں اللہ کی حکمت ہے، اسی میں ہمارا نفع ہے. یہ بات اگر ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں تو ہم بہت سکون کی زندگی گزاریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور جب ہم سکون سے زندگی گزاریں گے اور حلم مزید کی حرص اور لالچ سے بچیں گے اور پھر زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو پھر ہم سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہوگا. اسی کو فرمایا گیا اس حدیث میں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، جو تمہیں مل گیا اس پر اپنے کو راضی کر لو تو لوگوں میں سب سے بڑے غنی اور سب سے بڑے بے نیاز اور حقیقت میں سب سے بڑے مالدار پھر تم ہوگے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.